بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدیق قریشی آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج ہم اور عالم اسلام کے تمام مسلمان جس دورائے سے گزر رہے ہیں، اگر وہ اس میں اس بات کی طرف توجہ کر کے دیکھیں کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، یعنی سن ہجری 60 کے اندر، آقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر گوشے، نواسۂ رسول، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اور جو تاریخ رقم کی، یہ محرم الحرام کا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہ سن ہجری یکم سے شروع ہوتا ہے اور 60 سال بعد یہ قربانی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لیکن اس قربانی کے پس منظر میں اگر ہم جائیں تو ہم اتنا ہی کہیں گے، انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا۔ حسن تخلیق کا شاہکار حسین ابن علی ہے، عشق کا مدعا انوار حسین ابن علی ہے۔ دو زخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، اہل جنت کے ہیں سردار امام حسین ابن علی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جو مسلمانوں کو درس دے کے گئے، اس کے مطابق محرم الحرام کے اندر 10 محرم کا روزہ اور 10 محرم کے دن خاص طور سے اپنے قربت داروں میں، اپنی فیملی کے اندر دسترخوان کو بڑا کر کے ان کی جو آپ ان کی تواضع فرماتے ہیں اس میں اضافہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد، یعنی آپ کے جانے کے 60 سال بعد جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے بعد سے عالم اسلام کے بہت سارے مسلمانوں نے، سارے نہیں کہتا میں، بہت سارے مسلمانوں نے جن کی تعداد اگر دیکھی جائے تو 5 سے 10% ہوگی، وہ پوری اسلامیت کے اوپر، یعنی عالم اسلامیت کے اوپر چھا گئے اور انہوں نے اس محرم الحرام کے مہینے کو اس طرف موڑ دیا جس کا قرآن مجید نے اس کے اوپر بہت سارے معاملات، اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں اور قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو منع فرمایا گیا ہے۔ رونا، گریہ ازاری، ماتم کرنا اور اپنے آپ کو پیٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ہمارا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ لیکن ہم آج کے دور کے مسلمان اپنے نبی جو کہ خاتم النبیین ہیں، جن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں، ان کے فرمان کو پیچھے چھوڑ کر اور دنیا کی روایتوں میں، دنیا کے معاملات میں داخل ہو کر ان کے ارشادات کو ہم بھول گئے۔ نہ صرف ان کے ارشادات کو بھول گئے بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو درس تھا اس کو بھی ہم بھول گئے۔ کیا قربانی جو دی گئی تھی کربلا کے میدان میں،
اس کا متا اور منبع کیا تھا کہ دین حق ہے. نواسۂ رسول نے اس دین کی لاج رکھنے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے نانا سید المرسلین کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے نہ صرف اپنی جان آفرینی اللہ کے سپرد کی، بلکہ آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ اس واقعہ کربلا میں شہید ہوئے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں جو شہید ہوئے تھے اور جو لوگ باقی بچ گئے تھے، ان میں سے وہ کون لوگ تھے جو وہاں پر اچھل کود کر رہے تھے، جو گریہ ازاری کر رہے تھے، جو اپنے آپ کو پیٹ رہے تھے، اپنے سر کے بال نوچ رہے تھے، اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے؟ کیا ان میں سے کسی ایک شخص کو، کسی ایک فرد کو، کسی ایک خاتون کو ایسا کرتا ہوا دیکھا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ اللہ کے حضور رکوع اور سجود میں اس وقت بھی مصروف تھے. جبھی تو سجدے میں سر کٹایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ وہاں کیا نعرے لگا رہے تھے؟ کیا وہاں پر وہ جناب علی گریہ ازاری کر رہے تھے کہ علی اصغر چلا گیا؟ کیا وہ گریہ ازاری کر رہے تھے عباس چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں کر رہے تھے وہ، بلکہ وہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنے میں مصروف تھے. ناظرین، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ آج کے اس دور کے اندر گریہ ازاری میں لگے ہوئے ہیں، وہ کس کے فالوور ہیں؟ ہاں، واقع کربلا کے بعد جو لوگ اس جرم میں شریک تھے، ہم نے یہ سنا ہے، محدثین نے سے سنا ہے، اور دین کی وہ سچی کتابیں جو اس وقت کے مورخین نے لکھی تھیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یزیدیت کے علم بردار جو تھے، یزیدیت کے جو علم بردار تھے، انہوں نے بعد میں ماتم کیا، گریہ ازاری کی کہ یہ ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا. کیونکہ ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا. وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے دین کا. وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے دین کا. ہوتا نہیں ہے ختم فسانہ حسین کا. اور جو کرتے ہیں ماتم، وہ شہیدوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کیونکہ زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، مردوں کے لیے رویا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی رونے کا ایک حد مقرر ہے. ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے. لیکن آج کے مورخین نے، میں تو جناب علی اب آج یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس سے پہلے میں کچھ کلپ دیکھ رہا تھا. ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو بڑے بڑے مجدد بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ وہ واقعہ کربلا کو کس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ریٹنگ لینا چاہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، یا اپنے آپ کو جناب علی بڑا ذاکر بنانا چاہتے ہیں. ارے ذکر تو اس کا بلند کرنا ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی، اور یہ نواز رسول نے کر کے دکھایا. ہمیں تو سجدے میں سر جھکانا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، خرافات پہ پڑ جاتے ہیں. جو لادینی قوتوں کا طریقہ کار ہے وہ اپنا لیا، اور جو اسلام کا طریقہ کار ہے اس کو چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہے کہ دین کیا ہے؟ دین در حقیقت ایک مکمل نظام ہے، اور اس نظام کی پیروی کرنا ہماری ذمہ داری، ہمارا کام ہے. دین کے اگر معنی ہم ڈھونڈے نا، ہم کہتے ہیں نا مذہب اور دین. مذہب کیا ہے، دین کیا ہے؟ ارے بھائی، مذہب اور دین، دین اصل میں صحیح معنوں میں لفظ ہے. قرآن مجید کے اندر کہیں بھی لفظ مذہب کا نہیں آیا ہے. لکم دینکم ولی دین، اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین جب ہم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب ہم پڑھتے ہیں، تو دین کا لفظ جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور دین کے معنی اصل معنوں میں نظام کے، اور اس دین کو اگر ہم پھیلا کر دیکھیں تو نظام کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نظام عطا فرمایا ہے، اور اس نظام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری جناب علی ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، جو قرآن نے ہمیں بتائیں، جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائیں۔ لیکن اللہ کے حبیب نے کبھی بھی ہمیں گریا ازاری کرنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی سر پر جناب علی دھول چھڑکنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی زمین پر لوٹنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی خنجروں سے اپنے آپ کو زخمی کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر کہیں کہا ہے، کسی حدیث میں ہے، کسی فقہ کے اندر ہے، کہ قرآن کے کسی رکوع کے اندر ہے، کسی قرآن کی آیت میں ہے، تو ہمیں بتا دیجیے۔ تو ہمارے ذاکرین میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو اہل سنت والجماعت کے بہت سارے مفتیان ہیں، وہ بھی اس طرح سے بیان کرتے ہیں واقعہ کربلا کو، جو کہ در حقیقت ان بیویوں کی توہین ہے جو وہاں پر مظلوم تھی۔ یہ ظالموں کو ہوا دینے کے مترادف ہے، تو لہٰذا انہیں اجتناب برتنا چاہیے۔ اور میں واقعہ کربلا سے جو سبق حاصل کیا ہوں وہ سچائی اور حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا، اور حق اور سچ کے لیے اپنی گردن کٹا دینی ہے، کبھی بھی ظالم وقت کے آگے سر رکوع نہیں ہونا۔ تو آج جو لوگ ظلم سے رہے، در حقیقت وہ مظلوم نہیں ہے، وہ ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنے والے ہیں۔ پاکستان جو بنا تھا، 14 اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اگلے اتوار کو 14 اگست ہے، آزادی پاکستان منائی جائے گی۔ پاکستان بنا تھا اسلام کی سربلندگی کے لیے، دین حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، لیکن ہمارے اسلاف نے، ہماری حکومتوں نے ہمیں ایک دوسرے چکر میں ڈال دیا، مذہبی منافرت پھیلائی، کئی لسانیت پھیلائی، اور ہم کو اپنے اصل ٹارگٹ یعنی دین پر عمل پیرا ہونے سے دور کر دیا۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں، صحابہ اکرام کے احکامات کی روشنی کے اندر ہم اہل بیت اطہار کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کریں، جو اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں ان کی پیروی کریں، اور سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور نواسہ رسول کے لیے درجات کی بلندگی کی دعا کریں، نہ کہ ہم اپنے آپ کو مٹی اور دھول میں، گارے میں اور دوسری قسم کے معاملات کے اندر انوالو کر کے اپنے آپ کو جو ہے کیچڑ میں لتھیڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، صفائی نفس ایمان ہے، اور ہم اپنے آپ کو جو خود گندا کرتا ہے تو یعنی وہ اس حدیث کی بھی کیا کرتا ہے؟ خلاف ورزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ صفائی نفس ایمان بتائی گئی ہے، جب اپنے آپ کو خود سے آپ گندا کریں گے تو اس حدیث کی نفی کریں گے۔ تو حدیثوں کی نفی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے جذبہ قربانی کو رائگاں کرنے والے، اور صحابہ اکرام کے متعلق غلط نظریہ رکھنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہو، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اور دین حق شمع الہی کو بجھا سکتا نہیں کوئی، جس کا حامی خدا اس کو مٹا سکتا نہیں کوئی۔